الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، بچہ بہت زیادہ روتا ہو، بلا وجہ ضد کرتا ہو، دیر تک نہ سوتا ہو، اسے نیند نہ آتی ہو، ماں تنگ ہوتی رہتی ہو، تکلیف میں مبتلا رہتی ہو کہ بچہ کیوں بلا وجہ ضد کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، اس کے رونے کی وجہ بھی کوئی سامنے نہیں آ رہی۔ ڈاکٹروں کو دکھا دیا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے جس وجہ سے یہ زیادہ روئے۔ ایسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کا کوئی بچہ بلا وجہ رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، دیر تک نہیں سوتا، ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آج کی یہ ویڈیو ان کے لیے ہے انشاءاللہ۔ اس میں ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا اور ایک تعویذ بھی بتاؤں گا۔ تعویذ بھی بچے کے گلے میں ڈال سکتے ہیں، وظیفہ دم کر کے پانی یا کوئی بھی میٹھی چیز بچے کو کھلا پلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بچہ بلا وجہ نہیں روئے گا، ضد نہیں کرے گا، اور اگر دیر تک نہیں سوتا، نیند نہیں آتی، تو انشاءاللہ وقت پہ سو جائے گا انشاءاللہ۔ ماں باپ اس تکلیف سے بچ جائیں گے کہ وہ بچہ بلا وجہ کیوں رو رہا ہے، ضد کیوں کر رہا ہے اور دیر تک کیوں نہیں سوتا۔ اس سے پہلے کہ وظیفہ بتاؤں اور وہ تعویذ بتاؤں اور اسے لکھنے کا طریقہ بتاؤں، ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج میں ان ماں باپ کے لیے وظیفہ اور ایک تعویذ بتا رہا ہوں جن کے بچے بلا وجہ روتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، ضد کرتے رہتے ہیں، دیر تک نہیں سوتے، انہیں نیند نہیں آتی، ماں باپ تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی دکھا دیا، اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے کہ وظیفہ بتاؤں اور وہ تعویذ بتاؤں جو میں نے آج بتانا ہے، لکھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اس سے پہلے میں ہدایات دے دیتا ہوں اور ایک نظر میں ایک حدیث پہ ڈال رہا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مغرب کے بعد جنات کھل جاتے ہیں، شیاطین کھل جاتے ہیں، اسی طرح بلائیں آسمان سے اترتی ہیں۔ عصر کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کو کھیلنے کے لیے نیچے زمین پہ نہ چھوڑو، مغرب کے بعد بھی انہیں تنہا نہ چھوڑو۔ ہم عصر کے بعد بچوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر مغرب کے بعد بچوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کھیلتے رہتے ہیں۔ جناتی اثر ہو جاتا ہے مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ روحانی علاج کے بجائے ہم ڈاکٹروں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں جبکہ بچے کے اوپر جنات اور شیاطین کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے عصر کے بعد اور مغرب کے بعد بچوں کو زمین پر تنہا کھیلنے کے لیے نہ چھوڑا جائے، بلکہ چارپائی پہ بھی اکیلے بچے کو نہ لٹایا جائے عصر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ یعنی اندھیرا جب ہو جائے تو بچوں کو اکیلا نہ چھوڑے۔ اس کے بعد اب میں وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ جو بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے، ضد کرتا ہے، دیر تک نہیں سوتا، تنگ کر رہا ہے، تو آپ سورہ صافات اور سورہ جن ایک ایک مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، بچے کو پانی پلا دیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ انہی 2 صورتوں کو آپ لکھیں، سفید کاغذ کے اوپر لکھیں، لکھ کر تعویذ بنائیں، تعویذ بچے کے گلے میں ڈال دیں، بچے کے گلے میں رہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، غرض یہ کہ 7 سال سے پہلے بچے کے گلے میں یہ تعویذ رہے، 24 گھنٹے رہے۔ جب یہ تعویذ خراب ہو جائے، پانی کی وجہ سے خراب ہو جائے، تو پھر یہ تعویذ اتار دیں، دوسرا بنا دیں، یعنی مہینے کے بعد، 40 دن کے بعد تعویذ بدل دیں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ بلا وجہ نہیں روئے گا، ضد نہیں کرے گا، دیر تک جاگے گا نہیں، وقت پہ سو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سب کے بچوں کو تمام بلاؤں سے، شیاطین سے، جنات سے اور برے اثر سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا